دہشت گردی کے واقعے کے جوابی عمل میں ہوتا ہے، اس طرح فوج پاکستان نے یہ دہشت گردی کے جو واقعہ تھا اس کا مقابلہ کیا. تو پوری قوم ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہے اور جو شہداء ہیں ان کے لیے دعا گو ہے. لیکن یہ میں ضرور کہوں گی کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ واقعہ بھی اور آج کل جو صورتحال ہے ایک بہت ہی کرٹیکل اور ڈیسائسو جنکشن کے اوپر ہم کھڑے ہیں بطور قوم، بطور ملک. اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 میں جب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آئی، وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے کام شروع کیا، اکنامک ریوائیول کی طرف کام شروع کیا، ڈیولپمنٹ ریوائیول کی طرف کام شروع کیا، فارن پالیسی کے ریوائیول کی طرف کام شروع کیا، دہشت گردی کے خاتمے کی طرف کام شروع کیا. اور اللہ تعالیٰ نے کیونکہ وزیر اعظم نواز شریف تھے تو انہوں نے پورے پاکستان کو، پوری قوم کو، سیاسی جماعتوں کو، عسکری قیادت کو، سول سوسائٹی کو، تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر کے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت بھی جو اے پی ایس کا اندھونا، وہ فوج کے خلاف نہیں ہوتی، وہ پولیس کے خلاف نہیں ہوتی، وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے خلاف نہیں ہوتی، وہ کسی ایک طبقے کے خلاف نہیں ہوتی، وہ ملک کے خلاف ہوتی ہے. اور دہشت گردی جو ہے وہ سیاسی جماعت دوسری سیاسی جماعت کے خلاف نہیں کرتی، وہ ملک کی سالمیت کے خلاف سیاسی جماعتیں دہشت گردی نہیں کرتی. ملک کی کہ جو بقا ہوتی ہے، آئندہ آنے والی نسلوں کی جو بقا ہوتی ہے، ملک کی جو سالمیت ہوتی ہے، اس کے خلاف کوئی سیاسی جماعت دہشت گردی نہیں کرتی. دہشت گرد وہ سیاسی جماعت دوسری سیاسی جماعت کے خلاف نہیں کرتی، وہ ملک کی سالمیت کے خلاف سیاسی جماعتیں دہشت گردی نہیں کرتی. تھا جو وزیر اعظم نواز شریف نے 2014 میں دیا تھا، اور ایک شخص جو اس وقت دھرنے کر رہا تھا اس کو بھی اس بیانیہ جو ملک کے خلاف دہشت گردی کا جو بیانیہ تھا اس پہ ٹیبل پر بٹھایا، جب وہ باہر کھڑے ہو کر اس وزیر اعظم کو وزیر اعظم ہاؤس سے گھسیٹنے کی باتیں کر رہا تھا، اس کے گریبان پکڑ کر اس کو گھسیٹنے کی باتیں کر رہا تھا. لیکن اس وقت سب سے اولین ترجیح اس وقت کے وزیر اعظم کی تھی پاکستان. اور آج بھی آپ کو پتا ہے کہ کل نیشنل سیکیورٹی پارلیمنٹری کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، اور آج پھر اسی جذبے کی، اسی قیادت کی، اسی سوچ کی، اسی یونینمٹی کی ضرورت ہے. اور کل صرف آپ نے دیکھا کہ تمام ملک کی سیاسی جماعتیں، تمام سیاسی مخالفین اپنی مخالفت کو بھلا کر پارلیمنٹ میں، جو کہ عوام کی ترجمان پلیٹ فارم ہے، اس کے اوپر موجود تھے. تمام عسکری قیادت موجود تھی، تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز موجود تھیں، اور پارلیمنٹ کے اندر ایک زبان ہو کر دہشت گردی اور دہشت گردوں کے خلاف ایک اعلانیہ آیا. اس اعلانیے کے اوپر صرف ایک جماعت کے دستخط نہیں تھے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. جس وقت جب ملک کی نیشنل سیکیورٹی کو اس جماعت اور اس جماعت کا جو ہیڈ ہے، جس کو بانی پاکستان تحریک انصاف کہتے ہیں، وہ غیر موجود رہا، ہمیشہ اس نے آپٹ آؤٹ کیا. اور یہ میں آج ان لوگوں سے بھی مخاطب ہوں جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں کہ کل آپ کی جماعت نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں نہ ہو کر آپ سب لوگوں کی جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں ان کی ترجمانی کو آپٹ آؤٹ کیا ہے کہ ہم جو ملک کے خلاف دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے خلاف جنگ میں ہم اپنا حصہ ڈالنے کو تیار نہیں ہیں. یہ دو ٹوک الفاظ میں پیغام ہے پاکستان تحریک انصاف کے بانی کا اور پاکستان تحریک انصاف کا. ایک رات پہلے تک پوری قوم اپنی سیاسی قیادت کی طرف دیکھ رہی ہے، اپنی عسکری قیادت کی طرف دیکھ رہی تھی،
کہ کل نیشنل سیکیورٹی پارلیمنٹری کمیٹی سے جو اعلانیہ آئے گا وہ پاکستان کا ایک یونینمس اعلانیہ ہوگا، لیکن یہ جماعت اس قیدی کی طرف دیکھ رہی ہے کہ وہاں سے حکم آئے گا تو ہم اس دہشت گردی کی جنگ میں حصہ ڈالیں گے جس کی آج ملک کو ضرورت ہے۔ لیکن کوئی نئی بات نہیں ہے، بطور وزیر اعظم بھی موصوف کسی نیشنل سیکیورٹی پارلیمنٹری کمیٹی میں حصہ نہیں لیا۔ ایک بھی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جس وقت پاکستان کو ایک یونینمس بیانیے کی ضرورت تھی، انہوں نے اور ان کی جماعت نے جب وزیر اعظم کی کرسی پر بھی بیٹھے تھے تو انہوں نے اس میں حصہ نہیں لیا۔ چاہے وہ کووڈ ہو، یہ اٹھ کر چلے گئے شہباز شریف صاحب تقریر کرنے لگے تو میں نہیں سنوں گا، میں اس کا حصہ نہیں بنوں گا۔ سیلاب ہو تو کور کمانڈر کوئٹہ وہ ہیلی کاپٹر پہ سیلاب کے علاقوں کی جب وہ معائنہ کر رہے تھے اور وہ شہید ہو گئے، انہوں نے اور ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے، ان کی جماعت نے ان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میٹنگ ہو، میں نہیں جاؤں گا، میں اس کا حصہ نہیں بنوں گا۔ کیوں نہیں بنوں گا؟ تم کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہو؟ جب ملک کے خلاف ایک زبان، ایک یکجا ہونے کی ضرورت ہے، ایک بیانیے کی ضرورت ہے، تم اس کا حصہ کیوں نہیں بنتے؟ کیوں نہیں بنتے تم اس کا حصہ؟ یہ سوال ان سے پوچھنا بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ تم وزیر اعظم کی کرسی پر ہوتے ہو تو اس کا حصہ نہیں بنتے، اپوزیشن میں ہوتے ہو تو کہتے ہیں جی قیدی کو رہا کریں گے تو ہم اس کا حصہ بنیں گے۔ وہ بھئی چور ہے، اس نے 190 ملین پاؤنڈ کھایا ہے، وہ جواب دے گا۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں اس قیدی کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ لیکن یہ کوئی قیدی ہونا، یہ کوئی جواب نہیں دینے کا معاملہ نہیں ہے، معاملہ اس سے بڑا ہے۔ کل ملک کی یہ کوئی شہباز شریف صاحب کا پلیٹ فارم نہیں تھا، یہ کسی سیاسی جماعت کا پلیٹ فارم نہیں تھا، یہ پاکستان کا پلیٹ فارم تھا، اور پاکستان کو ایک یونینمس آواز کی ضرورت تھی جس میں انہوں نے جان بوجھ کر انٹینشنلی آپٹ آؤٹ کیا۔ اس کے بعد اکٹھے نہیں ہونا جی، ہم نے اکٹھے نہیں ہونا، انہوں نے اکٹھے ہونا ہوتا ہے۔ انہوں نے ملک کے خلاف، دہشت گردی کے خلاف اکٹھے نہیں ہونا، انہوں نے کووڈ میں اکٹھے نہیں ہونا، انہوں نے سیلاب کے دوران اکٹھے نہیں ہونا، انہوں نے ملک کی نیشنل سیکیورٹی سالمیت، ملک کی آئندہ آنے والی نسلوں کی سالمیت، ان کی بقا کے لیے اکٹھے نہیں ہونا۔ انہوں نے اکٹھے ہونا ہے، منتخب وزیر اعظم کے خلاف دھرنا کرنے میں اکٹھے ہونا ہے۔ انہوں نے 9 مئی میں اکٹھے ہو کر شہداء کے مجسموں کو، ان کی یادگاروں کو جلانے کے لیے اکٹھے ہونا ہے، تب ایک زبان ہونا ہے۔ جی ایچ کیو پر حملہ کرنے کے لیے اکٹھے ہونا ہے، افواج پاکستان، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے خلاف غلیظ غلاظت سے بھری زبان استعمال کرنے کے لیے اکٹھے ہونا ہے۔ انہوں نے افواج پاکستان فوجیوں کی وردیاں ڈنڈوں پر لٹکانے کے لیے اکٹھے ہونا ہے۔ انہوں نے شہداء کے مجسموں کو نیچے پھینک کر ان کو ٹھڈے مارنے کے لیے اکٹھے ہونا ہے۔ مجھے بتائیں کہ کس دنیا میں کون سا ملک، کون سی سیاسی جماعت ان کاموں کے لیے اکٹھے ہوتی ہے؟ میں عدالت میں جاؤں گا جواب دینے کے لیے تو 9 مئی کرا دوں گا، ریاست پر حملہ آور ہو جاؤں گا، ملک میں نفرت اور آگ پھیلانے کے لیے میں نے اکٹھے ہونا ہے، میں نے پولیس والوں کے سر پھاڑنے کے لیے اکٹھے ہونا ہے، میں نے رینجرز کی گاڑیاں جلانے کے لیے اکٹھے ہونا ہے، میں نے نوجوان بچوں کے ہاتھوں میں پیٹرول بم دینے کے لیے اکٹھے ہونا ہے۔ ویسے میں نے چاہے وزیر اعظم ہوں، چاہے اپوزیشن میں ہوں، میں نے نہیں اکٹھے ہونا ملک کی کسی ترقی کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے، ملک کے اگر دہشت گردی ہے، ملک پہ مشکل وقت آیا ہے، میں نے نہیں ہونا اکٹھے۔ اور ان سے سوال پوچھو، فوج کے خلاف غلاظت بکتے ہیں، بیانیہ بنانے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ انٹرنیشنل جتنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، جعفر ایکسپریس کی کنڈمنیشن وہاں سے کیوں نہیں آئی؟ جو فوجی سرحدوں پر بیٹھے ہیں، جو فوجی سیلاب میں سویلین گورنمنٹ کے شانہ بشانہ آگے کھڑے ہیں، عوام کو مشکل وقت ہو، کوئی مشکل وقت ہو، وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، سرحدوں پر شہادتیں دے رہے ہیں، ہماری حفاظت تاکہ ہم لوگ رات کو چین کی نیند سوئیں،
ہماری حفاظت کے لیے شہادتیں دے رہے ہیں. آج ان کے گھروں میں وہ جو جس جنازے پہ وزیر اعظم صاحب گئے 21 دن ہوا تھا اس فوجی کی شادی کو, اور وہ اپنی ماں کو کہتا تھا دعا کریں کہ میں شہید ہو جاؤں. یہ ان کے خلاف غلاظت بکتے ہیں, یہ ان کے خلاف نیریٹیوز بناتے ہیں, اور ان سے سوال پوچھو تو فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے وہ خطرے میں آتا ہے. ان سے سوال پوچھو تو ہیومن رائٹس خطرے میں آتا ہے. ایک چور کو جیل میں ڈالو, 190 ملین پاؤنڈ کا جواب مانگو تو ہیومن رائٹس خطرے میں آتا ہے. کیا کہتے ہیں خدا نہ خواستہ, کیا نعرہ ہے؟ خان نہیں ہے تو پاکستان نہیں ہے, یہ نعرہ ہے ان کا. سوال یہ پوچھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کو پیسے نہیں ملتے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ سکے. اے پی ایس ہوا تھا نا, تو اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ صوبائی حکومت کی غلطی ہے, یہ نہیں کہا تھا. انہوں نے پورے ملک کو اکٹھا کر کے, یہی حالات تھے, نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی دی, نیشنل ایکشن پلان دیا, پورے ملک کو قوم کو دہشت گردی کے خلاف بیانیہ دیا. تو 2018 میں جب مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی اور آر ٹی ایس بٹھا کر ان نالائکوں, نااہلوں اور چوروں کو لایا گیا, تو انہی لوگوں نے, پوچھا جائے نا, انہی لوگوں نے ان کو دوبارہ سیف ہیونز دیے, انہی لوگوں نے ان کے دفاتر کھولے. جو دہشت گردی سے پاک ملک تھا, صوبہ تھا, اس کو انہوں نے دوبارہ دہشت گردی کا گھر بنایا. ہم تو یہ نہیں کہہ رہے, خود احتسابی تو کرو. 800 بلین دیا تمہیں, کدھر گیا؟ کوئی سی ٹی ڈی نہیں بنائی آج تک. سی ٹی ڈی کرائے کے بلڈنگ میں کسی چوکی کو 4 دیواری نہیں کی. کیوں نہیں کیا؟ اور کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت کی وجہ سے خیبر پختونخوا میں دہشت گردی پھیل رہی ہے. ان کو شرم نہیں آتی؟ یہ کہو کہ صوبہ نہیں چل رہا ہے, ملک چل رہا ہے. کہتے ہیں ملک نہیں چل رہا. یہ فیل گڈ فیکٹر جب ملک میں, اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں کہ پاکستان اس وقت ایک کرٹیکل جنکچر پہ, جہاں سے میں نے بات کا آغاز کیا تھا, آج دوبارہ سے اکنامک ریوائیول ہے. آج ملک دوبارہ ترقی کر رہا ہے, دوبارہ سے ڈیولپمنٹ ریوائیول ہے, دوبارہ سے فورن پالیسی کا ریوائیول ہے, دوبارہ سے ایک فیل گڈ فیکٹر کا ریوائیول ہے, دوبارہ سے صنعتیں لگ رہی ہیں, روزگار مل رہا ہے, پروجیکٹس بن رہے ہیں, عوام کو ریلیف مل رہا ہے. ایک دہشت گرد دشمن جو ہے, جو دہشت گرد ہیں, وہ دوبارہ سے ملک پر حملہ آور ہے, جس میں سے یہ اپنی آواز کو آپٹ آؤٹ کرتے ہیں. جب جب پاکستان ترقی کرتا ہے, کیوں دہشت گردی بڑھتی ہے؟ کیونکہ ہمارے دشمنوں کو, ان دہشت گردوں کو جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں, ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, ان کو یہ ترقی ہضم نہیں ہوتی جو ہماری اسٹریٹجک جیو پولیٹیکل پوزیشننگ ہے, اور یہ ملبہ ڈالنا لگ جاتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر. بھئی تم نے صوبے میں دہشت گردی کے خلاف انفراسٹرکچر کھڑا کرنا تھا, جو پنجاب میں اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے کھڑا کیا تھا, جو اس وقت کی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نیشنل ایکشن پلان, پروونشل نیشنل ایکشن پلان, چاہے وہ سی ٹی ڈی ہو, اس کو مضبوط کر رہی ہیں, اس کو فائنینس کر رہی ہیں, دن رات اس پہ میٹنگز لیتی ہیں کہ کس جگہ اکوپمنٹ کی ضرورت ہے, کس جگہ اسلحے کی ضرورت ہے, کس جگہ وہیکلز کی ضرورت ہے, کس جگہ سی ٹی ڈی کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے, کس جگہ چوکیوں کو مضبوط اور فورٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے. تم کیا کر رہے ہو؟ دوسروں کو کہتے ہو کہ فیڈرل گورنمنٹ کی وجہ سے دہشت گردی ہو رہی ہے. تم, میں بتاتی ہوں تم کیا کر رہے ہو. ایک جماعت صرف, بھئی جب کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے اس کو کیپٹلائز کرنا شروع کر دیتے ہیں, فوج کے خلاف بیانیہ بنانا شروع کر دیتے ہیں, سیاسی مخالفین کے خلاف بیانیہ بنانا شروع کر دیتے ہیں. بھئی ان سے سوال کوئی نہ پوچھے. تمہاری وہاں 12 سال سے خیبر پختونخوا میں حکومت کس کی ہے؟ بانی پی ٹی آئی کی ہے, عمران خان کی ہے, گنڈا پور صاحب آپ کی ہے, پاکستان تحریک انصاف کی ہے. استعفیٰ دو, کو صوبہ نہیں چلتا میرے سے دہشت گردی کے خلاف نہیں کام کیا جاتا, مجھے عقل نہیں ہے. میں پتلی تماشا کر سکتا ہوں, میں صرف پپٹ ہوں جو کہتا ہے خان نہیں ہے تو پاکستان نہیں ہے. میں صرف اس کے انگلی کے اشارے کے اوپر کام کر سکتا ہوں.
کہہ دو, کیونکہ ملک تو چل رہا ہے. اور یہ کہنا کہ جی صوبے کو یہ نہیں دیا, فلانے کو نہیں یہ دیا, یہ فیڈرل گورنمنٹ نے یہ کیا ہے, اس وقت آپ کو خدارا پاکستان کو, ہم سب کو, تمام سیاسی جماعتوں کو, پوری پارلیمان کو, سیاسی جماعتوں کو فوج کے پیچھے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے پیچھے یک زبان ہو کر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. اور پوری عوام ایک زبان, یک زبان ہو کر کھڑی ہے, سوائے تمہارے اس گروہ کے. ابھی ان کو کہو گے نا یہ نفرت پھیلانی ہے, آگ لگانی ہے, سر توڑنے ہیں, اپنی وہ تیار کریں, فوراً تیار کر دیں گے. صرف غلاظت بولنی آتی ہے اور یہ نفرت پھیلانی آتی ہے اور آگ لگانی آتی ہے. اس کے بعد میں نے بات کی کہ اس وقت ملک میں دوبارہ سے اکنامک ریوائول, اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ کس طرح ملک ترقی کر رہا ہے. دوبارہ سے وزیر اعظم پاکستان, تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اکٹھی ہو کر, کل مولانا فضل الرحمان صاحب آئے ہوئے تھے نا, کل ANP آئی بھی تھی نا. جب آپ ان پلیٹ فارمز پہ نہیں ہوں گے, انہوں نے کہا کہ ہماری ضرورت ہے تو آپ ہمیں بتائیں. ہم ہر طرح سے گورنمنٹ کے ساتھ ہیں, ہم ہر طرح سے ریاست کے ساتھ ہیں, جو جہاں جہاں ہماری, بلاول بھٹو صاحب نے یہی بات بولی. اور یہ تماشا لگایا ہوا ہے کہ جی وہ ہمیں پیغام نہیں آیا, پیغام نہیں گیا, ملاقات ہوگی تو آئیں گے, سینٹ کا الیکشن خیبر پختونخوا کا کرائیں گے تو آئیں گے, اس قیدی کو چھوڑیں گے تو آئیں گے, وہ قیدی کو کھانا دیں گے تو آئیں گے, وہ قیدی کو لا ملائے گا تو آئیں گے. بھائی ان کے لیے تو عدالتیں ہیں, عدالتوں نے سزا دی ہے نا. تو یہ اس قسم کی گفتگو. انہیں کہا ہے خیبر پختونخوا میں پروونشل ایکشن پلان پہ کام کریں, کہ جی وفاقی حکومت کی غلطی ہے کہ NFC نہیں کرایا. 12 سال تمہاری گورنمنٹ کو ہو گئے, 4.5 سال تم حکومت کر کے گئے ہو, جو دل میں تھا وہ کرا لیتے نا, وہ کام کر لیتے. کس نے روکا تھا آپ کو؟ تماشا بنایا ہوا ہے, تماشا بنایا ہوا ہے. جب اٹھتے ہیں افواج پاکستان کے خلاف, پولیس کے خلاف, رینجرز کے خلاف, تماشا شروع کر دیتے ہیں. ایک بٹن دباتے ہیں, تمام سوشل میڈیا جو وہ ہیں وہ ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں غلاظت بولنے کے لیے اور وہاں نیریٹیوز بنانے کے لیے ملک کے خلاف. کیا کرنا ہے آپ نے؟ کوئی سیاسی جماعت ملک کی ریاست کے خلاف, اور جب ان سے بات کرو, جب ان سے سوال پوچھو, جب ان سے کوئی پوچھو کیوں کیا ہے, فریڈم آف ایکسپریشن خطرے میں آ گیا. جی بڑا مسئلہ ہو گیا. ہم یہ جواب کیسے دیں؟ ہمارے اوپر تو بہت ذرا مسائل آ گئے ہیں, اور فوج کا مذاق اڑائیں گے, اور جو شہدا ہیں ان کا, شہدا کا مذاق اڑائیں گے, شہیدوں کا مذاق اڑائیں گے. لیکن جو شہیدوں کے مجسموں کو جلا سکتا ہے, ان کو توڑ سکتا ہے, ان کو زمین پر پھینک کے ٹھڈے مروا سکتا ہے, وہ کیوں نہیں یہ کرے گا؟ وہ یہ کرے گا, اس کا یہ مائنڈ سیٹ ہے. یہ پہلی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا بائیکاٹ نہیں کیا ہے انہوں نے, عمران خان صاحب نے. یہ کسی نیشنل سیکیورٹی کی کمیٹی میں جہاں آپ نے بیانیہ دینا ہے, ایک یک زبان ہونا ہے, یہ اس کا پارٹ نہیں بنتے. اور میں آپ لوگوں کو آپ کے ٹی وی کے اسکرینز کے ذریعے ایک بات کہنا چاہتی ہوں. پاکستان ہے تو ہم ہیں, پاکستان ہے تو ہماری سیاست ہے, پاکستان ہے تو ہمارے کاروبار ہیں, پاکستان کی سالمیت, پاکستان کی آئندہ آنے والی نسلوں کی بقا کا جو مستقبل ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے. ہم نے سیاست بھی کرنی ہے تو اسی ملک میں کرنی ہے, ہمارے بچے بھی اسی ملک میں ہیں. یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں, یہ بات ان کو سمجھنی پڑے گی. اور کل یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو اس قسم کے اس کرٹیکل مومنٹ کے اوپر اس قسم کی کوئی بھی حرکتیں کرے گا, اس کا مطلب ہے کہ وہ دہشت گردوں کا ساتھ دے رہا ہے. زیرو ٹالرنس اس کے اوپر لی جائے گی. یہ اس مذاق کو, اس تماشے کو, اس کو ختم ہونا چاہیے. اب 2013 سے یہ تماشا شروع ہوا ہے. 4 حلقے کھول دو, نہیں تو میں تباہ کر دوں گا, مار دوں گا, سر کھول دوں گا, PTV پہ حملہ کرنا, اکٹھے ہو جانا, ریڈیو پاکستان توڑ دوں گا, پارلیمنٹ پہ حملہ کر دوں گا, آگ لگا دوں گا. کیا باتیں ہیں. میں تو ان کو سپورٹ کرنے والوں کی سوچ کے اوپر حیران ہوں, لیکن ان کو کل رات سمجھ آ جانی چاہیے,
سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ ہر وہ کام اس کا حصہ بنیں گے جو ملک اور ریاست کے خلاف ہوگا. یہ کبھی اس چیز کا حصہ نہیں بنیں گے جو جس وقت ملک کو ان کی ضرورت ہوگی. اور انہوں نے اپنے اعمال سے اس بات کو ثابت کیا. آخر میں ایک بات ضرور کرنا چاہتی ہوں کہ میں میڈیا سے بھی درخواست کرنا چاہتی ہوں, آپ سب سے درخواست کرنا چاہتی ہوں کہ اس وقت آپ سب کی بھی ضرورت ہے. آپ کو بھی اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا. یہ ملک کی سالمیت اور بقا کی اس وقت ہم جنگ لڑ رہے ہیں. دہشت گردوں کے خلاف ایک دفعہ پھر آپ سب کو, ہم سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا جیسے ہم 2014 میں اکٹھے ہوئے تھے اور ہم نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا تھا, پاکستان کو صاف کیا تھا دہشت گردوں سے. دوبارہ سے ہم سب کو اکٹھا ہونا ہے اور مجھے امید ہے کہ میڈیا اس میں اپنا بہت ہی رسپانسبل رول ادا کرے گا. تمام صوبائی حکومتیں اس میں اپنا رول ادا کریں گی. اور کیونکہ یہ جس وردی کے اوپر حملہ ہوتا ہے, جو دہشت گرد عوام دہشت گردی کا نشانہ بنتے ہیں, اس میں کوئی نہیں دیکھتا کہ یہ بلوچی ہے, یہ سندھی ہے, یہ پنجابی ہے, یہ پختون ہے. وہ پاکستانی ہوتا ہے اور آج پاکستان کو ہم سب کی ضرورت ہے اور سب ہم اس میں اپنا حصہ میں سب کا جواب دوں گی. جعفر ایکسپریس واقعہ جو ہے اس میں بھارتی جو خفیہ ایجنسی راہ ہے اس کا بھی کردار کھل کر سامنے آیا ہے. تو اگر ہم کراچی کو دیکھیں تو کراچی میں میاں نواز شریف کی حکومت میں ان دہشت گردوں کا خاتمہ کیا گیا تھا. تو کیا آپ نہیں سمجھتی کہ میاں نواز شریف کو پھر جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرنا چاہیے دہشت گردی کے ان واقعات کے حوالے سے اور قومی سلامتی کے حوالے سے؟ دیکھیں, اس وقت ملک کو جیسے آپ نے کہا پاکستانیت کی ضرورت ہے اور بالکل میاں صاحب نے جانا بھی تھا اس میٹنگ کے اندر, لیکن وہ اپنی طبیعت کی وجہ سے نہیں جا سکے. اور انہوں نے پیغام بھی پہنچایا کہ جہاں جہاں میاں نواز شریف کی ضرورت ہے, جہاں جہاں ان کے ایکسپیرینس کی ضرورت ہے, ان سے زیادہ اس چیز میں ایکسپیرینس کسی سیاسی جماعت کا یا کسی سیاسی رہنما کا اس وقت نہیں. اور انہوں نے اپنی خدمات بھی پیش کی ہیں. انہوں نے کہا ہے جہاں جہاں ضرورت پڑے گی, جہاں جہاں ان کا کردار ادا کرنے کی ضرورت پڑے گی, وہ اپنے ملک کے لیے ہمیشہ بطور وزیر اعظم بھی حاضر رہے ہیں, بطور وزیر اعلیٰ بھی حاضر رہے ہیں, ان کی جماعت بھی حاضر رہی ہے اور تمام چیزوں کو پس پش ڈال کے وہ پاکستان کے لیے حاضر ہیں. اور یہ ان کے اعمال بتاتے ہیں. یہ ہمیشہ جب ان کو پاکستان کو ان کی ضرورت پڑی ہے, چاہے وہ وزیر اعظم ہو چاہے وہ اپوزیشن میں, آپ کو یاد ہوگا جس وقت نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگز ہوتی تھیں, اپوزیشن میں ہم لوگ تھے, یہ سب لوگ جیلوں میں تھے. اس وقت ہم لوگ کیا کہتے تھے؟ ہم کہتے تھے ہم نے نہیں اس میں حصہ ڈالنا. ہم لوگ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میٹنگز میں شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر تھے, جہاں وزیر اعظم غائب ہوتا تھا, غیر موجود ہوتا تھا, وہاں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اس ڈسکشن کو لیڈ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جہاں جہاں ہماری ضرورت پڑے گی, میری جماعت کی ضرورت پڑے گی, اپوزیشن لیڈر کی ضرورت پڑے گی, اکٹھا کرنے کی قوم کو ضرورت پڑے گی. اور اپنے ورکرز کو بھی یہ پیغام دیتے تھے کہ ہم ملک کے لیے اکٹھے ہیں. تو آج بھی ہمارا کردار یہی ہے. آج بھی میاں نواز شریف کا, پاکستان مسلم لیگ نون کا, اور انشاءاللہ اس مشکل وقت سے, اس دہشت گردی سے دوبارہ سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وزیر اعظم شہباز شریف اس ملک کو نکالیں گے. عسکری قیادت, لا انفورسمنٹ ایجنسیز, ان تمام کے وہی جذبات ہیں, وہی جذبہ ہے جو پہلے تھا. اور دنیا کی کوئی دہشت گردی, کوئی دہشت گرد جو ہے وہ ہم پہ غالب نہیں ہو سکتے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں فتح دے. دیکھیں میں سوری آپ نے بلوچستان کی جو ناراض لوگ ہیں یا بلوچستان کے وسیع مسائل ہیں اس کی طرف جانے کے بجائے مشکل رفتار کرنا ہے تو یہ پیشی کا آپ پہلے ہی حکومت نے کافی مشکلات کا سامنا کر رہی ہیں کیونکہ آج یہ جو فوجی آپریشن ہے یہ فوجی کا ساتھ بھی کرنے کا آپ کو سیاسی ڈائلاگ نہیں شروع کرنا چاہیے. دیکھیں سیاسی ڈائلاگ وہاں ہوتا ہے جہاں سیاسی مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. ہر وقت ان کو, میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ تمام جو ہمارے منسٹرز جن کی ڈیوٹی لگی تھی اور ان کے لوگ بھی وہ آنا چاہتے تھے اس میٹنگ کے اندر,
رات تک یہ کنفرمیشن تھی کہ وہ اس میٹنگ کا حصہ بنیں گے. ڈائیلاگ اور کیا ہوتا ہے؟ اور آپ نے جو پہلے بات کی کہ ہمارے ہوتے ہوئے دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہے، میں صرف آپ کی تصحیح کے لیے یہ صرف بتا دوں آپ کو کہ 2018 میں جب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی تھی تو اعداد و شمار دہشت گردی کے آپ کے پاس ہیں. اس ملک سے دہشت گردوں کی اور دہشت گردی کی کمر توڑی تھی، صاف کیا تھا. اور وہ ملک جس میں اسی طرح کے واقعات دن میں 5-5 6-6 ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس کو ختم کر کے گئے تھے. انہوں نے دوبارہ سے واپس لے کر آئے، انہوں نے اپنی جگہ بنائی، انہوں نے اپنے یہاں سیف ہیونز بنائے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ دہشت گردی کے واقعے، یہ ان سے کوئی سوال پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن میں نے جیسے پہلے کہا کہ جس طرح 2013 سے 18 تک دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے، یہ جنگ انشاءاللہ اسی طرح لڑ رہے ہیں اور یہ ختم کر کے جائیں گے. کیونکہ میں نے پہلے کہا کہ آج میں یہ پریس کانفرنس شروع کرنے سے پہلے میں نے آپ کو کہا نہ یہ ڈیولپمنٹ کے اوپر ہے. دہشت گردی اس ملک میں لپیٹ میں ہوگی تو کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی، کوئی ریلیف، کوئی پروجیکٹ اس طرح نہیں ہو سکتا. یہ دشمن چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ اس ملک سے دہشت گردی کا کلا کما کر کے، دہشت گردوں کا کلا کما کر کے، اور یہ پوری جو اس وقت عسکری قیادت ہے وہ ایک زبان ہو کر سیاسی جتنی قیادت ہے وہ ان کے پیچھے کھڑی ہے. اور کل یہ فیصلہ ہو گیا ہے اور انشاءاللہ اس میں کامیابی اور برکت اللہ تعالیٰ ڈالے گا. تو جو کے پی کے گورنمنٹ ہے کیا وہ دہشت گردی کو فروغ نہیں دے رہی؟ اور وزیر اعظم کے پی کے جو ہیں انہوں نے بھی واضح طور پہ کہتے ہیں کہ افغانیوں کو ہم واپس نہیں بھیجیں گے. تو ایران اگر 11 لاکھ افغانیوں کو واپس بھیج سکتے ہیں تو ہمیں کیا مسئلہ آ رہا ہے افغانیوں کو واپس بھیجنے میں؟ دیکھیں، یہ پالیسی ڈیسیجنز ہوئے ہیں، اور جو پالیسی ڈیسیجن ہوگا اس کو تمام صوبوں کو اس کے اوپر منوعن عمل کرنا پڑے گا. جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ کسی ایک جماعت کا موقف نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ کل جتنی جماعتیں وہاں موجود تھیں وہ تمام متفق تھیں. جو بھی پالیسی ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے گا. یہ پالیسی اب ٹکڑوں میں ہو کر دہشت گردی کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. الفت صاحب، وہ ہے نا سنجیاں ہو جن گلیاں تے بچ مرزا یار پھیرے، کیا بلا لیا، کیا کر رہے ہیں؟ ایک جگہ پہ بیٹھ کے جی ہنگامی اجلاس بلا لیا ہے کہ بانی کو چھوڑیں گے تو ہم نیشنل سیکیورٹی پالیسی میں آئیں گے. کیوں چھوڑیں گے بانی کو؟ ادھر چھوڑ دیا. اعلان کریں نا کہ جس نے چوری کی ہے، ڈاکہ ڈالا ہے، ان سب کو ہم عام چھوڑنے کا اعلان کرتے ہیں. عدالت یہ اعلان کر دے، آپ کے بانی چھٹ جائیں گے. باقی سب جو جیلوں میں بیٹھے ہیں، 190 ملین پاؤنڈ کا 2 سال جواب نہیں دیا، کھا گئے ملک کا پیسہ ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے، تو آپ کہتے ہیں جی بانی کو چھوڑیں گے تو ہم نہ آئے نیشنل سیکیورٹی پالیسی. نہیں آئے نا، کل نہیں آئے نا. میڈم بتائیے گا کہ ابھی پاکستان تحریک انصاف کا ماضی میں بھی جو کردار تھا اب بھی وہ قومی اسلام کی کمیٹی میں شامل نہیں ہوئی، اور کیا ایسی مجبوری ہے کہ وفاق جو ہے کے پی میں گورنر راج نافذ نہیں کر سکتا؟ 24 گھنٹے سے ہم سن رہے ہیں کہ ملک حالت جنگ میں ہے، کیا ہوگا کہ آپ کوئی سخت فیصلہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس وقت خیبر پختونخوا، بلوچستان، اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ پورے ملک کا معاملہ ہے، یہ پاکستان کی ریاست کا معاملہ ہے. اور اس میں میں یہ نہیں کہوں گی کہ واقعات دہشت گردی کے سب سے زیادہ خیبر پختونخوا میں ہیں، پھر بلوچستان میں ہیں، اور اس کا جو پورا ایکشن پلان ہے وہ کل تیار کر لیا گیا ہے، اور اس کے اوپر تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ متفق ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی فیصلہ ہوگا، ایک سیاسی، آپ نے بات کی سیاسی راستہ نکالنے کا، سیاسی یک زبان ہونے کا گورنمنٹ کا آبجیکٹو ہے انشاءاللہ. لیکن غیر معمولی صورتحال جو ہے وہ اس وقت غیر معمولی فیصلے کیے جا سکتے ہیں، لیکن جو بھی فیصلہ ہوگا وہ تمام سیاسی جماعتیں جو اس میں کل جنہوں نے اس اعلانیے پہ دستخط کیے ہیں، بارنگ ون جماعت جو انٹینشنلی آپٹ آؤٹ کیا ہے اس نے کہ ہمارا صرف ملک کی نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہم 12 سال سے خیبر پختونخوا میں حکومت کر رہے ہیں. اچھا میم، یہ رہنمائی فرماتے ہیں کہ ایک واضح میسج جانا چاہیے کہ ہم ایک ہیں. ان لوگوں نے ایک الگ لائن لی ہے اور پاکستان کو خدا نخواستہ کمزور کرنے کی ایک سازش کی ہے، اور اپنا دامن انہوں نے دہشت گردوں کے ساتھ ملایا ہے. کیا ضروری نہیں ہے کہ ایسے لوگوں پر پابندی ہونی چاہیے؟ اور پاکستان سے زیادہ کوئی اہم نہیں ہے، پاکستان ہے تو سب کچھ ہے.
یہ بات میں نے پہلے کہہ دی ہے کہ پاکستان ہے تو سب کچھ ہے. جو دہشت گردی کے بیانیے کو فروغ دے گا, جو دہشت گردوں کا ساتھ دینے کا اعادہ کرے گا, وہ بھی دہشت گرد ہے. اور جو بھی اس میں اپنا اس میں کردار اور رول پلے کریں گے, وہ تمام لوگ اسی طرح آہنی ہاتھوں سے نپٹے جائیں گے جس طرح دہشت گرد. میم 9 مئی کا واقعہ ہو یا کیا شروع ہو رہا ہے دوبارہ مجھے نہیں سوال سن. جو پنجاب حالیہ دہشت گردی کی لہر کو دیکھا جائے تو 21 رمضان کو جو ہے اس کے لیے جو پنجاب میں جلوس نکلیں گے, اس پر سیکورٹی کے انتظامات کیا کیے گئے ہیں. اور سیکنڈلی یہ دیکھا جائے پچھلے بھی ادوار